لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخر ایام اور آخری وصایا میں سے جو سب سے بڑی وصیت فرمائی ہے، صحابہ کرام علیہم الرضوان کو، اس وصیت کا نام ہے استمساک بالقرآن۔ بعض حضرات نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات دریافت کی کہ اللہ کے محبوب مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے حق میں کوئی وصیت بھی فرمائی ہے، جیسے کوئی دنیا چھوڑ کے جانے والا ہو تو وہ کچھ نہ کچھ وصیت کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ وصیت فرمائی۔ تو صحابی بیان کرتا ہے، اوصا بکتاب اللہ، اللہ کے محبوب نے ایک وصیت فرمائی ہے، اور وہ وصیت ہے کہ لوگوں اس قرآن کو نہ چھوڑنا۔ اوصا بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اس کو مضبوط تھامنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی ہے امت کو۔ اور صرف وصیت نہیں فرمائی، ساتھ گارنٹی بھی دی، فرمایا میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد بڑے بڑے آزمائشیں اور فتنوں سے تمہارا واسطہ پڑے گا۔ سَتَكُونُ بَعْدِي الْفِتَنِ، میرے بعد فتنے ہوں گے، اور وہ فتنے جن کا براہ راست ٹکر ایمان کے ساتھ لگنے والی ہے، ایسے فتنے کہ جن کا براہ راست ہدف ایمان بنے گا۔ فرمایا بڑے فتنے ہوں گے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی کہ مل مخرج منہا یا رسول اللہ، ان فتنوں سے ایمان محفوظ کرنے کا راستہ کیا ہے؟ توجہ کرنی ہے، یہ وہ پوچھ رہے ہیں جن کے ایمان کی گارنٹی اللہ نے دی ہے۔ سوال وہ کر رہے ہیں
اور میرے اور آپ کے ایمان کی حفاظت کے لیے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے، مل مخرج منہا، مسند دارمی، مل مخرج منہا، ان فتنوں سے جان چھڑانے کا اور ایمان کو محفوظ رکھنے کا راستہ، اس کا کیا نام ہے، کیا طریقہ ہے؟ تو محبوب مکرم نے فرمایا کتاب اللہ ایک ہی راستہ ہے جس کی بنیاد پہ تم اپنا ایمان محفوظ کر سکتے ہو، اپنے ایمان کے خزانے کی حفاظت کر سکتے ہو۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب ہے، فیہ الہدی، اللہ نے ساری ہدایت اسی کے اندر بند کی، فیہ الہدی، علماء جانتے ہیں فیہ الہدی کیا مطلب؟ جتنی ہدایت تھی وہ سامان تھا جس سے ایمان بن سکتا ہے اور ایمان بچ سکتا ہے، اللہ نے سارے کا سارا وہ بندوبست قرآن میں کیا ہے، فیہ الہدی۔ اگلا جملہ ذرا غور سے سننا، فرمایا من ابتغى الہدی فی غیرہ، جو آدمی اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر دنیا کا کوئی نصاب، دنیا کی کوئی کتاب، دنیا کا کوئی لٹریچر، دنیا کا کوئی رسالہ، دنیا کی کوئی لکھت اس کی طرف منہ ڈالے گا اس نیت کے ساتھ کہ میرا ایمان بچ جائے یا ایمان مضبوط ہو جائے یا ایمان بن جائے، فرمایا قد اضلہ اللہ، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں مجھے اس اللہ کی قسم وہ قیامت تک ہدایت کی پٹڑی پہ نہیں آ سکتا، ہدایت کی پٹڑی پہ نہیں آ سکتا۔ قد اضلہ اللہ، اللہ نے اسے گمراہ کر دیا، اس لیے کہ ایمان جس کتاب سے مل سکتا تھا اس کتاب کا نام قرآن ہے، ایمان کی ضمانت اور گارنٹی دینے والی کتاب وہ قرآن ہے۔ اس قرآن کو چھوڑ کے دنیا کی کوئی کتاب، کوئی نصاب، کوئی پروگرام، اس کے پیچھے جانے والا، اللہ کے محبوب خود فرماتے ہیں اضلہ اللہ، اس کو اللہ نے گمراہ کیا اور قیامت تک اسے ایمان نصیب نہیں ہو سکتا۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ابھی تک بولنے کے لیے لب تول رہے ہوتے ہیں، اللہ تصدیق پہلے کر دیتے ہیں، وکیل ہی یا رب، وکیل ہی یا رب، جن کے وہ زبان اقدس کے موتی ان کی تصدیقیں نکلنے سے پہلے ہو جاتی ہیں، وہ محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کائنات کے لوگوں اگر ہدایت چاہیے، ایمان چاہیے، ایمان و ہدایت کی دکان ایک ہے، متعدد دکانیں نہیں، اور اس دکان کا نام قرآن ہے۔ قرآن کے باروں بار ایمان تلاش کرنے والا، ہدایت تلاش کرنے والا، قرآن سے ہٹ کر ایمان بنانے والا یا ایمان بچانے والا، وہ جہنم تو جا سکتا ہے، کبھی جنت کا راستہ قیامت تک اسے نہیں مل سکتا۔ فرمایا یہ قرآن حبل اللہ المتین، گارنٹی کے لفظ اب آ رہے ہیں، حبل اللہ المتین، یہی اللہ کی مضبوط رسی ہے، جس کے بارے میں فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، لوگو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اس جمیعاً کا تعلق مفسرین نے وَاعْتَصِمُوا کے ساتھ بھی جوڑا اور کتاب کے ساتھ بھی جوڑا۔ اب ترجمے دو ہو گئے،
اور تمام مفسرین نے کہ جمیعاً کہاں لگ رہا ہے، واعتصموا کے ساتھ یا بحبل اللہ کے ساتھ؟ اگر واعتصموا کے ساتھ بنائیں، اس سے اس کا تعلق لگائیں، معنی یہ ہوگا کہ سارے تھامو۔ اگر کتاب کے ساتھ اس کا تعلق بنے، معنی یہ ہوگا ساری تھامو۔ آپ کو پتہ نہیں سمجھ بھی آئی ہے؟ سارے تھامو اور بولو شاہ بھائی، ساری تھامو۔ وقت بڑا کم ہے اور مجھے 1 گھنٹے 45 منٹ والی تقریر نہیں آتی، اس لیے غور سے بیٹھے، ہم نے بہت چکر لگا کے آنا ہے۔ سارے تھامو، ساری تھامو، جمیعاً واعتصموا کے ساتھ لگے، سارے تھامو، اور بحبل اللہ کے ساتھ لگے، ساری تھامو۔ فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً، لوگو اللہ کی کتاب ساری تھامو، سارے تھامو۔ تم نہیں سمجھے؟ اگر ایک جملہ سمجھ آ جائے، سارے تھامو، اپنے نصاب الگ نہ کرو، اپنا مذہب و ایمان کی کتابیں جدا نہ بناؤ، فرقے بن جائیں گے، جماعت تب رہے گی، سارے مل کے تھامو۔ نصاب میں اللہ نے نازل کیا، تمہارا کام کیا ہے؟ نئے نصاب بنانا نہیں، نئی کتاب بنانا نہیں، واعتصموا، اسی کو تھامو۔ اور اس طرح نہیں، اس طرح نہیں، چند ایتیں، اس طرح نہیں، کوئی ایک پارا، اس طرح نہیں، بچوں مطلب دیا گلا، اس طرح نہیں، مٹھیاں مٹھیاں، اس طرح نہیں، مرضی دیا، اس طرح نہیں، پیر کہے، اس طرح نہیں، مولوی کہے، اس طرح نہیں، بزرگ کہے، اس طرح نہیں، اکابر کہے۔ فرمایا نا، بحبل اللہ جمیعاً، سارے تھامو، ساری تھامو۔ اگر ایک ہی بات سمجھ آ جائے، اسی کے بارے میں فرمایا حبل اللہ المتین، یہ اللہ کی وہ مضبوط رسی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں من قال بہ صدقہ، سبحان اللہ، جو بیان کرے گا، میں محمد الرسول اللہ گواہی دے رہا ہوں، گارنٹی دے رہا ہوں، صدقہ، وہ سچا ہوگا۔ ومن حکم بہ عدل، جو قرآن سے مسئلہ بتائے گا، فیصلہ کرے گا، عدل، اس کا فیصلہ عدل پہ مبنی ہوگا، کیونکہ یہ وہ رسی ہے طرفہ بید اللہ، اس کا ایک کونا اور طرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ایک سرا اس کا آپ کی طرف لٹکا ہوا ہے۔ اب جس کا جی چاہے تھام لے۔ لا تفرقو، اس میں پھوٹ نہیں ڈالنی، اس کو چھوڑنا نہیں۔ لا تفرقو، اسی پہ ڈٹے رہو، اس کو چھوڑو نہیں۔ جس دن تم چھوڑ گئے پھر ٹولیاں بن جاؤ گے، جس دن اس کو چھوڑ گئے پھر جماعتیں بن جاؤ گے، جس دن چھوڑ گئے پھر فرقہ واریت کی بنیاد پڑ جائے گی۔ اگر فرقہ واریت سے بچنا چاہتے ہو اور جماعت رہنا چاہتے ہو، اس کا ایک ہی علاج ہے، واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً ولا تفرقوا۔ فرمایا کائنات کے لوگوں، اسی کو تھامو، سارے مل کے تھامو، اور ساری تھامو، مطلب کی نہیں، اس طرح نہیں۔ یہودی جو تھے انہوں نے تورات تھامی تو تھی، لیکن کچھ مطلب کی لے لی، جو مطلب کے خلاف پڑی وہ چھوڑ دی۔ فرمایا تم نے ایسے نہیں کرنا، اس قرآن پہ ایمان کا مطلب یہ ہے، بسم اللہ کی بات سے لے کر والناس کی سین تک سب پہ ایمان رکھنا، اس کا نام ایمان ہے۔ اور اتنے مجموعہ میں سے کسی ایک جز کا انکار کرنا، اس کا نام کفر ہے۔ برتن میں دودھ پڑا ہے، آج کل لوگ اعتراض کرتے ہیں، مولوی صاحب بڑے فتوے لگاتے ہو، بیچارہ کلمہ پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اور اللہ اللہ کر رہا ہے،
لاکھ لاکھ کے کلمے پڑھتا ہے، بڑے سخت ہو، بڑے فتوے لگاتے ہو۔ میں نے کہا برتن میں دودھ پڑا ہے اور اس مسئلے سے مسئلہ پوچھ لے، دودھ کے پاک، توجہ کرنا، دودھ کے پاک ہونے کے لیے ہر قسم کی نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے، اور پلیت ہونے کے لیے ایک قطرہ نجاست کا کافی ہے۔ توجہ ہے؟ اگر دودھ پڑا ہے، دودھ پاک تب ہوگا کہ اس میں کسی قسم کی نجاست نہ ہو۔ یا کی آکسو جی 5 کلو دودھ دے تے تھوڑی جہی گندگی پائے گئی ہے، تاں کیڑی گل ہے؟ کبھی یہ بھی کہا ہے 5 کلو دودھ ہے، تھوڑی سی گندگی کی ملاوٹ، آدھا پاؤ گندگی، 1 شارک گندگی یہ پڑ گئی، تاں کیڑی گل ہے؟ تب کیا ہے؟ کوئی بھی نہیں کہے گا، کہے گا مولوی صاحب دودھ کے پاک ہونے کے لیے پورے دودھ میں ہر قسم کی نجاست کا نہ ہونا ضروری ہے، اور پلیت ہونے کے لیے ساری دنیا کی نجاستوں کا آنا ضروری نہیں۔ ایک نجاست کا جز بھی پڑ گیا وہ دودھ اور برتن پلیت ہو جائے گا۔ کعبہ کے رب کی قسم، ایمان لانے کے لیے پورے قرآن کو ماننا شرط ہے، اور کافر بننے کے لیے اگر ایک حصے کا بھی انکار کیا وہ کافر بن جائے۔ توجہ ہے؟ اب میں تقریر شروع کر رہا ہوں۔ ایمان کی بنیاد کہاں ہے؟ بولو گے میں چلوں گا۔ اللہ مولانا کو جزائے خیر دے، انہوں نے سر لگانی ہوتی ہے، آپ نے سبحان اللہ پتہ نہیں وہاں بھی کرتے ہیں۔ میں نے تو آپ سے سبق یاد کروانا ہے، میں تو مقرر ہوں نہیں، مدرس آدمی ہوں، آپ کے سامنے پھنس گیا تو توجہ فرمانی ہے۔ میں اب یہ کر رہا تھا کہ ایمان والی کتاب قرآن ہے، ہدایت والی کتاب قرآن ہے۔ قرآن کے باروں بار ہدایت نہیں مل سکتی، ایمان نہیں مل سکتا، اور نجات کا راستہ نہیں مل سکتا، حق اور سچ نہیں مل سکتا۔ حق و سچ کا مرکز اور ہدایت و ایمان کا ماخذ اللہ نے آسمان سے نازل کیا۔ پیغمبر کی حدیث وہ بھی برحق ہے لیکن وہ قرآن کے تابع ہے، امام کی فقہ وہ بھی برحق ہے لیکن وہ بھی قرآن کے تابع ہے، بزرگوں کا ادب و احترام وہ بھی برحق ہے لیکن وہ بھی قرآن کے تابع ہے۔ اشاعت التوحید کا میسج اور پیغام یہ ہے، بزرگوں کا احترام کر، میرے نبی کی حدیث پہ عمل کر، فقہ امام کی مان، لیکن یاد رکھ ان سب علوم کا اصل الاصول قرآن ہے۔ قرآن آگے چلے گا، ساری کائنات اس کے پیچھے چلے گی۔ آج تو فرقہ بازی نہیں ہے نا، آج تو ماشاءاللہ ساری امت ایک ہے، ہر جگہ پہ جھگڑا۔ کوئی اٹھا قبر کا پجاری، کوئی اٹھا گھوڑے کا پجاری، کسی کے مذہب کا موسم 1 محرم 10 تک، کسی کا ابھی شروع ہوگا 1 ربیع الاول 12 تک۔ موسمی مذہب اور ایک ایک بات پہ اڑے ہوئے، اللہ کے فضل سے اشاعت التوحید کی دعوت بھی سدا بہار ہے اور یہ مشن بھی سدا بہار ہے۔ یہ کسی موسم کا پابند نہیں، ٹائم ٹیبل کا پابند نہیں، ہواؤں بادلوں کی آمد کا پابند نہیں، یہ سدا بہار ہے، اس لیے کہ یہ قرآن والا مشن ہے۔ اچھا چند مثالیں میں دوں گا۔ یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہی بات تھی صحابہ میں۔ ایک عورت آ کر حضرت فاروق اعظم کے سامنے ایک مسئلہ بیان کرتی ہے کہ میرے خامد نے مجھ کو طلاق دی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا خرچہ اور میری رہائش یہ مقرر نہیں کی۔ یہ مسئلہ کس کے سامنے آ رہا ہے؟ حضرت فاروق
आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो के सामने। तुम भी जरा ख्याल करना, वाह फारूक आजम। ये फारूक आजम वो है, कभी कभी ऐसा होता कि अल्लाह की वही अभी आती नहीं थी, उसका अक्स फारूक के सीने पे पहले मुंतकिल हुआ जाएगा। वही फारूक पे नहीं आती थी, वही अल्लाह के महबूब पे, लेकिन उस वही का अक्स, वो चिटापड़, वो अक्स कभी कभी पहले हो जाया करता था। ऐसा भी हुआ। ये वो फारूक आजम है। जब ये मसला बयान हुआ, आगे से जुमला कहा, खुदा की कसम सोने के पानी के साथ लिखने के काबिल। फरमाती है ला नदो बेकिताबिल्लाह बेकौल इमरातिन, एक औरत की बात पर हम खुदा की किताब को छोड़ दे। हाय हाय, ला नदो, नहीं छोड़ सकते हम, बेकिताबिल्लाह, अल्लाह की किताब को नहीं छोड़ सकते, बेकौल इमरातिन, एक औरत की बात पर सवाल हो गया। वो औरत भी तो हदीस पेश कर रही है, उसकी अपनी बात तो नहीं। वो क्या पेश कर रही है? आगे जरा जुमला सुनो। कहती है हाफिज़त हम नसीहत। ये भी नहीं पता कि इसको हदीस याद भी है या भूल गई है, इसको हदीस याद भी है या भूल गई है। फरमाते हैं ये औरत तो भूल सकती है, लेकिन इसके कहने पे हम खुदा की किताब को छोड़ सकते नहीं है। समझो है, ये सहाबा का मिजाज था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज जब हम ये मसला बयान करते हैं, कई बदमाश किस्म के लोग वो कहते हैं देखो इशाअतुत तौहीद वाले हदीस नहीं मानते, ये फलानी चीज नहीं मानते। मैं आपको मिजाज बता रहा हूं, और मैं कहता हूं हदीस का मुनकर भी काफिर है। लेकिन ये भी ज़हन में रख ले, हर हदीस काबिल एहतराम है, लेकिन हर हदीस काबिल अमल नहीं। हर हदीस काबिल एहतराम जरूर है, इसी से धोखा लगता है, लेकिन हर हदीस काबिल अमल, हाँ काबिल अमल सुन्नत नबवी होती है। ये जो गैर मुकल्लिद हैं, इनका भी खोपड़ी खराब है। इन्होंने जो रिवायत देखी उसके पीछे पड़ गए कि ये सुन्नत है। इन्हें आज तक सुन्नत और हदीस का फर्क ही नहीं पता। थोड़ा सा मैं अर्ज करूंगा कि हर हदीस काबिले अदब है, काबिले एहतराम है, लेकिन काबिले अमल वो मेरे नबी की सुन्नत है। तवज्जो है, इस बात को समझे। मैं मसलन हदीसें पेश कर देता हूं और दुनिया का कोई गैर मुकल्लिद अमल करके दिखाए, और वो हदीस होगी, सुन्नत नहीं होगी। आज किसी के जो रिवायत पे नजर पड़े समझते हैं ये सुन्नत है, हालांकि हदीस तो पैगंबर करीम की बोली का नाम है, और ये जो किताबों में लिखा है ये रिवायतें इनके रावी है। एक एक रिवायत के 6-6 रावी वो चलते हैं। तो बहरहाल हर हदीस सुन्नत नहीं। कोई आले हदीस मेरा भाई बैठा है, वो भी गौर व फिक्र के साथ तवज्जो फरमाए। अगर कोई और है, जिद न कर, जरा इस पे तवज्जो कर। हर हदीस ये सुन्नत नहीं, और हर हदीस काबिले अमल नहीं, काबिले एहतराम है। हाँ, काबिले अमल मेरे नबी की सुन्नत है। कोई सुन्नत ऐसी नहीं जिसको काबिले अमल ना समझा जाए, और हर हदीस जो है वो काबिले एहतराम जरूर है, लेकिन काबिले अमल नहीं है। बुखारी शरीफ, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऊंट ले जाओ, इशरबू मिन अलबानेहा व अबवालेहा, इनका दूध भी पियो ते पेशाब भी पियो। कहां से पढ़ रहा हूं हदीस? ऊंचे बोलो। बुखारी शरीफ से, मुस्लिम में भी है और किताबों में। फरमाया ऊंट का पेशाब भी पियो। हदीस बनी कि ना बनी? अब हमारे आले हदीस भाई इस पे आमिल हैं, एक गिलास पेश करके पूछो। हदीस है, हदीस ना हो मैं जिम्मेदार। लेकिन ये जरा तवाज़ो करके देखो,
دودھ بھی پیو اور پیشاب پیو، حکم ہے پیو۔ اب کہے گا چونکہ، میں کہا چونکہ چھوڑ دے، چونکہ فقہ شروع ہوتا ہے، اور جو فقہ کا منکر ہے یا فقہ کو مان یا اونٹوں کا پیشاب پی کے دکھا۔ اگر فقہ چھوڑے گا پیشاب ہی پینا پڑے گا۔ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ام المومنین فرماتی ہیں آپ نماز پڑھاتے، میں سامنے سوئی ہوئی ہوتی، آپ نماز پڑھتے میں سامنے سوئی ہوتی، اور جب سجدہ کرتے میں پاؤں سکیڑ لیتی، اور جب آپ اوپر اٹھتے آپ کا قیام بھی بڑا خوبصورت تھا تو میں اپنے پاؤں بچھا لیتی۔ بیوی کو سامنے لٹا کر نماز پڑھنا حدیث تو ہے، سنت بھی ہے، یہ حدیث تو ہے بخاری کی، سنت بھی کہو گے۔ ان سے بھی پوچھ لو جو میرا بھائی اہل حدیث، اہل حدیث کسی مذہب کا نام نہیں، اہل حدیث سرکے کا نام ہے، کوئی کہاں سے چوری کیا کوئی کہاں سے چوری کیا۔ ان سے بھی پوچھ لو کہ اگر یہ حدیث ہے یہ سنت ہے تب بچوا پھر مسیحت نال لے کے آنیاں بوسے کتنی سونی نماز اگے ستی ہوئی ہے، سب پھیکتے اے غیر مقلد سامنے کھڑے، حدیث ہے لیکن سنت نہیں ہے۔ اسی طرح بخاری شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں اور امامہ نامی بچی آپ کے کندھے پہ ہے، کندھے پہ اٹھا کر نماز پڑھتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں بٹھا دیتے ہیں، اٹھتے ہیں سجدے سے اٹھتے ہیں کندھوں پہ بٹھا دیتے ہیں۔ اب بچی دوسرے کی بچی کندھے پہ رکھ کے نماز پڑھنا حدیث میں آ گیا، دنیا کا کوئی غیر مقلد اس کو سنت کہہ کے ذرا بتائے۔ اگر یہ سنت ہے پھر اس کو محلے سے بچی بھی مانگ کے لانی پڑے گی، ورنہ نماز خلاف سنت ہوگی۔ ایک ایک بچی سب کو محلے سے لانی پڑے گی، محلے والی بچی وہ کندھے پہ ہو، نماز تب سنت کے مطابق ہوگی۔ یہ حدیث ہے لیکن سنت نہیں ہے۔ حدیث ہے ایک کپڑے میں نماز پڑھنا، ایک کپڑے کے اندر نماز پڑھنا، اس پر حدیث موجود ہے۔ غیر مقلد مولوی نو میں آکھیا بھئی اے گل ذرا ہے تو نامناسب جئی، کہ میں آکے تیرے تے شلوار بھی تے قمیض بھی تے حدیث ہے ایک کپڑا نماز پڑھنا تے تواڈی نماز اس حدیث نو سنت کیوں نہیں منیا؟ ایک کٹ دیمنا چاہیے دا کپڑا، دو کپڑا چاہتا ایک کٹ دیمنا چاہیے دا۔ حدیث ہے لیکن سنت ہر حدیث سنت نہیں۔ یہی تو ان بیچاروں کو دھوکہ لگا ہے، لوگوں کو دکھاتے ہیں کوئی کدھر روایت کوئی کدھر روایت اور پتہ خود بھی نہیں۔ اس لیے یاد رکھ لے حدیث برحق کے، لیکن حدیث بھی تابع ہے کتاب اللہ کے، قرآن کے تابع ہے، قرآن حکم ہے، قرآن نے فیصل ہے، اور اللہ کی رحمتیں ہوں امام اعظم امام ابو حنیفہ پر۔ امام صاحب نے اصول بھی یہ رکھا، فرماتے ہیں راویوں کو بعد میں دیکھو، سندوں کو بعد میں دیکھو، سب سے پہلے حدیث کا میزان وہ اللہ کی کتاب ہے، جو قرآن کے ساتھ مل جائے سر آنکھوں پہ، جو قرآن سے ٹکر کھا جائے سمجھ لو میرے محبوب کا فرمان نہیں ہے۔ توجہ ہے؟ میں کسی اور روٹ پہ چلا گیا، واپس آ جاؤ۔ ہر حدیث سنت لوگوں کو دکھاتے ہیں جی رفع یدین آپ نے کیا، اسی دھوکہ دیتے ہیں، رکوع جاتے رفع یدین کیا، رکوع سے سر اٹھاتے رفع یدین کیا، فلانی حدیث میں آ گیا فلانی میں آ گیا۔ میں نے کہا میرا بھائی دھوکہ نہ کر، اور مسئلہ سمجھ لے، 4 رکعتوں کے اندر 28 مرتبہ رفع یدین کرنا ثابت، 4 رکعتوں کے اندر 16 مرتبہ رفع یدین کرنا ثابت، 4 رکعتوں میں 10 مرتبہ رفع یدین کرنا ثابت، 4 رکعتوں میں 9 دفعہ رفع یدین کرنا ثابت، 4 رکعتوں میں 1 دفعہ رفع یدین کرنا ثابت۔ یہ تو 5 قسم کی حدیثیں آ گئی، 28 مرتبہ بھی، 16 مرتبہ بھی، 10 مرتبہ بھی، 9 مرتبہ بھی، 1 مرتبہ بھی، اور تو
تو کرتا ہے 10 مرتبہ رفع دین، اگر تجھے گنتی نہ آئے میں گن کے دے دوں گا، 10 مرتبہ رفع دین تو کرتا ہے، لیکن میرا سوال ہے 28 مرتبہ والا کیوں چھوڑا، 16 والا کیوں چھوڑا، 9 والا کیوں چھوڑا، 1 دفعہ والا کیوں چھوڑا؟ اس کی وجہ تو بیان کر دے۔ اور اگر مجھ سے پوچھتا ہے کہ 28 مرتبہ تو کیوں نہیں کرتا، 16 مرتبہ، 10 مرتبہ، 9 مرتبہ کیوں نہیں کرتا، 1 مرتبہ کیوں کرتا ہے؟ میں نے کہا حدیثیں مختلف تھی، 5 مضامین تھے حدیث کے۔ میں نے قرآن سے پوچھا کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ نماز کیا ہے؟ قرآن نے فرمایا الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جن کی نماز میں خشوع زیادہ ہوگا وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ اب یہ خشوع اور خضوع میں نے اللہ کے محبوب سے پوچھا کہ خشوع خضوع کیا ہے؟ مسلم شریف صحابہ کرام بیان کرتے ہیں ہم رفع یدین کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے اندر ہم رفع یدین کر رہے تھے، نبی کریم علیہ السلام جب آئے آپ نے فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ مالی اراکم رافعی ایدیکم فی الصلاۃ، کیا ہے مجھے تم نماز میں رفع یدین کرتے ہو؟ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز کے اندر خشوع خضوع اختیار کرو۔ معلوم ہوتا ہے اللہ کے نبی رفع الیدین کو خشوع کے خلاف قرار دیتے ہیں، اور قرآن اس نماز کو پسندیدہ قرار دیتا ہے جو خشوع والی ہو۔ اس لیے میں نے کہا ہم خشوع والی پڑھیں گے، تیری مرضی، جو ٹریننگ کرتا رہے۔ توجہ ہے؟ اور ایسے نہیں، کہتا ہے بخاری میں آ گیا حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت، حضرت عبداللہ ابن سب سے بڑی دلیل کہ رکوع جاتے رفع یدین کرتے، رکوع سے سر اٹھاتے رفع یدین کرتے۔ نبی کریم علیہ السلام سے بخاری میں آ گیا ابن عمر کی روایت، نبی کا صحابی بیان کرتا ہے، میں نے کہا بخاری یاد آ گئی، امام بخاری کا استاد امام حمیدی یہی روایت نقل کرتا ہے جو امام بخاری کی پہلی حدیث میں بھی استاد ہے۔ امام حمیدی مسند الحمیدی میں روایت بیان کرتا ہے، اور روایت بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عمر راوی ہے، فرماتے ہیں اللہ کے محبوب اذا رکع ورفع راسہ من الرکوع، جب آپ رکوع جاتے رکوع سے سر اٹھاتے، لا یرفعہما، اللہ کے محبوب رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ بخاری یاد ہے اور بخاری کو استاد بھول گیا، تو کرتا رہے، لیکن یہ بک بک نہ کرنا کہ جو نہیں کرتے ان کی نماز ہی خلاف سنت ہے۔ اصل جھگڑا یہ ہے کرتا رہے، جو مرضی کر، لیکن اگر یہ کہے گا تو یہ فتویٰ میرے نبی کے صحابہ پہ جائے گا، اور جو صحابہ پہ فتویٰ لگائے وہ رافضی ہوتا ہے، چاہے اپنے آپ کو اہل حدیث کہلوائے یا کوئی اور چیز کہلوائے۔ توجہ ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود، یہ بائی دا وے میں ادھر چل پیا، میں اپنے مضمون پہ آنا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نبی کا صحابی، ترمذی سیاہ ستہ، فرماتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، لوگو آؤ میں تمہیں اللہ کے محبوب کی نماز پڑھ کے دکھاؤں کہ محبوب کس طرح نماز پڑھتے تھے۔ قاما فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، ابن مسعود کھڑے ہو گئے، نماز پڑھی، لم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، ابن مسعود نے تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کیا، پھر رفع یدین نہیں کیا، اور کہتے ہیں اللہ کے رسول یوں ہمیں نماز پڑھایا کرتے تھے۔ یہ ترمذی پڑھ رہا، وہ مسند حمیدی ہے، مسند ابی عوانہ، مسلم۔ اس لیے ہمارے توحیدیوں کو خراب نہ کیا کر، تجھے تو توحید نصیب ہی نہیں ہوئی، تو نے تے حالے تک پکڑا ہے جی مردہ جوتیاں دا کھسکار سن دے، جڑیاں غیر مقلد دے سیرج پوندیا، جوتیاں دا کھسکار سن دا۔ آدھرا سمجھ میرا بھائی، خدا کی قسم ایمان نہیں ملے گا بغیر قرآن کے، اور پورا قرآن مان، یہ نہیں کچھ حصہ پڑھا جائے تو تیرے چہرے پہ 12 بج جائیں، پورا مان، اول سے لے کے آخر تک مان۔ اگر اس پہ عمل کر لے، ملک میں فرقہ واریت ختم،
جدا جدا رائے ختم. قرآن مقدس تو مسئلہ حل کرنے والی کتاب ہے، یہ درمیان میں نہیں چھوڑتی. قرآن نے بڑے مسائل بیان کیے، مسئلہ ختم نبوت کا بھی بیان کیا. توجہ ہے، صرف ایک آیت میں نہیں، 100 آیت میں، 100 آیت میں ختم نبوت کا مسئلہ بیان کیا. اور فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. فرمایا کائنات کے لوگوں، میرا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. میرے محبوب کی اولاد بچپن میں فوت ہو گئی. رجال میں سے، بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، کسی کے باپ نہیں. ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں. جسمانی طور پہ کسی کے باپ نہیں، روحانی طور پہ قیامت تک امت کے باپ ہیں. ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، خاتم النبیین، آخر النبیین. انشاءاللہ کبھی میں بیان کروں گا، صرف اشارہ کر رہا ہوں. ختم نبوت کا معنی بھی سمجھ لو. ختم نبوت کا معنی جب میرے نبی کو نبوت مل گئی، اب کسی دوسرے کو نبوت مل سکتی؟ اب کسی دوسرے کو نبوت مل سکتی نہیں. لا ينبأ احد بعدا. اور کسی قسم کی نبوت بھی، اس کو قرآن اور سچی حدیث وہ قرآن کے ساتھ چلتی ہے. قرآن بھی کہتے ہیں خاتم النبیین، اس کی ایک قرات ہے خاتم النبیین اور دوسری قرات ہے ختم النبیین. اور اصول یہ ہے جب ایک آیت کی متعدد قراتیں ہوں وہ آیات کے حکم میں ہوتی ہے. دو قراتیں، دو مستقل آیتیں، اللہ فرماتے ہیں خاتم النبیین بھی، خاتم النبیین بھی، خاتم النبیین بھی. مطلب کیا نکلا؟ خاتم النبیین ہو تب بھی معنی ہے نبیوں کا آخر، آخری نبی. اور خاتم کا صیغہ ہو تب بھی آخری نبی. ختم ماضی کا صیغہ ہو تب بھی آخری نبی. یہ تین قراتیں ملا کے اللہ نے سبق یہ دیا کہ لوگوں، محمد مصطفیٰ یہ آخری موتی ہے، آخری پیغمبر ہے. میں نے اپنے محبوب کو نبوت دے کر اب نئے نبی بنانے کا سلسلہ ہی ختم کر دیا. اب سچی حدیث چلے گی قرآن کے ساتھ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا نبی بعدی انا خاتم النبیین. لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. یہ وہ الہ ہے جو لا الہ کے شروع میں آیا. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی فریادیں سننے والا نہیں، کوئی ساتھی بھی عطائی بھی. یہاں فرمایا لا نبی بعدی، جس طرح رب کے بعد کوئی الہ نہیں ہے، میں محمد مصطفیٰ کے بعد اللہ نے کسی کو نبی نہیں بنانا. نہ حقیقی، نہ بروزی، نہ ذلی، نہ سایہ، نہ کسی اور تعبیل میں، نہ تشریح، نہ خیر تشریح. لا نبی بعدی خاتم النبیین. اور کبھی میرے محبوب فرماتے ہیں ختمت الانبیاء، میں نے آ کے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا. ختمت الانبیاء. کبھی فرماتے ہیں انقطعت النبوت والرسالہ، مجھے بھیجنے کے ساتھ اللہ نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ ہی ختم کر دیا. اور کبھی اللہ کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد یبعثو، میرے بعد اٹھیں گے ثلاثون دجالون کذابون یزعم انہو رسول اللہ ولا نبی بعدی انا خاتم النبیین. فرمایا لوگوں، میرے بعد 30 کذاب، 30 دجال اٹھیں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ ہم رسول ہیں، ہم نبی ہیں. فرمایا مسئلہ سمجھ لو، میرے بعد کسی قسم کی نبوت کا تصور ہی نہیں ہو سکتا. آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اور وہ کون ہوں گے؟ فرمایا دجالون کذابون. وہ دجال بھی ہوں گے، کذاب بھی ہوں گے، مسلمان نہیں ہوں گے. مرزا گامے کو جانتے ہو؟ قادیانی
کسی مرزائی میں جرات نہیں کہ وہ سامنے آئے. ہم نے پورے ملک میں ان کو چیلنج کیا. ہم نے کہا امن کی ذمہ داری ہم دیں گے. ہم صرف نعرے والی قوم نہیں، دلائل کی بنیاد پہ، حقائق کی بنیاد پہ بات کرنے والے ہیں. اللہ کے فضل سے ہر مسئلہ میں آج بھی دنیا کا کوئی مرزائی اس کو تیاری کرواؤ، اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی میرے نبی کے فتوے سے بھی مرتد اور کافر ہے، اور اپنے فتووں سے بھی مرتد اور کافر ہے. 1000 فتوہ مرزے نے اپنے اوپر لگایا ہے. اب مرزائیوں کے لیے تو مسئلہ ہے، مرزے کی بات تو ان کے لیے حدیث ہے. 1000 فتوہ. کسی مقام پہ کہتا ہے کہ اگر میں نبوت کا دعویٰ کروں روحانی خزائن میں تو میں کافر ہو جاؤں گا. دوسرے مقام پہ کہتا ہے اللہ نے بڑا فضل کیا کہ قادیان میں اپنا رسول مبعوث کیا، اور کہتے ہیں میں نبی بھی ہوں اور رسول بھی ہوں. میں نے کہا چلو وہ تو بعد کی بات ہے، یہ پہلے والا فتوہ جو لگایا کہ اگر نبوت کا دعویٰ کروں تو کافر بن جاؤں، اب تو نبوت کا دعویٰ کر کے کیا بن گیا؟ توجہ ہے؟ اچھا چلو بہرحال یہ مسئلہ بھی قرآن نے بیان کیا. قرآن نے عظمت صحابہ کو بھی بیان کیا، عظمت اصحاب رسول کو بیان کیا. اور کس انداز میں؟ سبحان اللہ، لفظ چن چن کے قرآن لے آتا ہے. کبھی قرآن کہتا ہے اولئک هم الصادقون. سبحان اللہ، صادقون صادقون جملہ اسمیہ دوام کے لیے، اور فرمایا وہ قول میں سچے، عقیدے میں سچے، عمل میں سچے. توجہ ہے؟ قول میں سچے، عقیدے میں، عمل میں سچے. اولئک هم الصادقون. اور کبھی کہا اولئک هم الصدیقون. سبحان اللہ، صدیقون. اور کبھی قرآن کہتا ہے اولئک حزب اللہ. یہ میری جماعت ہے، اولئک حزب اللہ. اور کبھی قرآن نے کہا اولئک هم الراشدون، راشدون. اور کبھی قرآن نے کہا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. اولئک علی ھدی من، یہ لفظ علی لایا، اور علی کا لفظ آتا ہے استعلاء کے لیے، اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی گھوڑے سوار ہو، تکڑا سوار ہو، تو سوار گھوڑے کو قابو کرتا ہے اس کی باغوں سے، اور گھوڑا جب اس طرح قابو ہو وہ جدھر باغ موڑے گھوڑا وہاں پھرے. وہاں پر لفظ اعلیٰ عربی میں آتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں، ہدایت کی سواری پر ابو بکر صدیق کی پارٹی یہ ایسی سوار ہے جس طرح وہ گھوڑے سوار کسی طرف اپنی سواری کی باغیں موڑے، سواری وہاں پھرتی ہے. میرے محمد کے صحابہ جہاں قدم رکھتے ہیں ہدایت کے نقش وہی بنتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم. سبحان اللہ. کبھی فرمایا حبب الیکم سبحان اللہ. ان کی سوچوں میں ایمان کے بغیر کوئی خیال آتے ہی نہیں، ان کی سوچ ہی پاک ہے. اللہ نے گواہی دی اور فرمایا کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان. کفر، فسق، نافرمانی میرے نبی کے صحابہ کے قریب آ نہیں سکتی. اس کو دھکے لگا دیا، دور کر دیا. قرآن نے یہ مسئلہ بھی بیان کیا. لیکن میرے بھائیوں، قرآن نے اور مسائل بھی بیان کیے، لیکن جس مسئلہ کو قرآن لے کے اٹھتا ہے اول سے لے کے آخر تک، ختم نبوت کا مسئلہ بھی برحق، عظمت اصحاب رسول کا مسئلہ بھی برحق، ولایت اولیاء کا مسئلہ بھی برحق، کرامات و معجزات کے مسائل بھی برحق. لیکن جس مسئلہ کو قرآن مقدس نے گھیرا دے کر بیان کیا اول سے لے کے آخر تک، جس مسئلہ کے اردا گرد قرآنی مضامین اس طرح گھوم رہے ہیں جس طرح اس چکی کی کلی کے اردا گرد وہ چکی گھومتی ہے، اور جس کو محور کہا جاتا ہے، جس کو دائرہ کہا جاتا ہے، جس کو درمیان کی وہ کلی کہا جاتا ہے، اس کو قرآن نے بیان کیا.
उस मसले का नाम है मसला इलाह। उस मसले का नाम है मसला, अब जरा जाग के बैठो, उस मसले का नाम है मसला इलाह। ये मसला अल्लाह ने इशाअतुत तौहीद की किस्मत में किया है। वो मसला इलाह अव्वल से लेके आखिर तक सबक दिया जा रहा है। सूरतुल अंबिया पढ़ लेना। अल्लाह के महबूब चैलेंज करते हैं यहूदी मौलवियों को, पीरों को, ईसाइयों को, और फरमाते हैं हाज़ा ज़िक्र मन मैया व ज़िक्र मन कबली। ऐ कायनात के लोगों, ये ज़िक्र मन मैया, ये मेरा 30 पारों वाला जिक्र, व ज़िक्र मन कबली, तौरात, इंजील, ज़बूर, सहाइफ, इन सब के अंदर मसला क्या बयान हुआ? एक ही मसला है, और वो मसला यही है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई पुकारे सुनने वाला नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई हाजतें पूरी करने वाला नहीं, कोई मुश्किलें हल करने वाला नहीं, कोई करनियां भरनियां वाला, कर्मा वाला नहीं। इस कायनात के अंदर हाजत रवा सिर्फ अल्लाह, मुश्किल कुशा सिर्फ अल्लाह, पुकारे सुनने वाला सिर्फ अल्लाह, नजरो नियाज के लायक सिर्फ अल्लाह, फेरे तवाफ के लायक सिर्फ अल्लाह, सजदे रुकू के लायक सिर्फ अल्लाह। रब के सिवा इस कायनात के अंदर कोई मुश्किल कुशा नहीं, हाजत रवा नहीं, सुनने वाला नहीं, देखने वाला नहीं। नारे नहीं भाई, वक्त बड़ा थोड़ा है, तकरीर मेरी शुरू नहीं। तवज्जो कर, कुरान जिस मसले को ले रहा है, बड़ा खुशकिस्मत आदमी है जिसने अपनी जिंदगी इस मसले पे लगा दी, और बड़ा लानती आदमी है, पीर होकर भी लानती, मौलवी होकर भी लानती, शेखुल हदीस होकर भी शैतान और दज्जाल, जिसने सारे मसले बयान किए लेकिन खुदा की तौहीद का मसला खुल के बयान नहीं किया। मैं नहीं कहता कोई मुझ पे बात करे, मैं तो तालिब इल्म हूं। इमाम राजी ने कहा तफसीर कबीर में, सूरह हूद के शुरू में, राजी रहमहुल्लाह बोला, सुभान अल्लाह। राजी रहमहुल्लाह फरमाते हैं वक़्त का अजीम मुफस्सिर और मुजद्दिद, कहते हैं मन सराफा उमरहू फी गैरिही मिनल मसाइल, जिसने अल्लाह की तौहीद के अलावा दूसरे मसाइल में अपनी जिंदगी गुजार दी और मसला तौहीद बयान नहीं किया, कद खाबा व खसेरा, वो आदमी बर्बाद हो गया, उसने अपनी जिंदगी की सरमाए को जाय कर दिया। मेरे भाइयों, पूरा कुरान ये मसला बयान कर रहा है कि अल्लाह के सिवा इलाह, तौरात का मसला यही, इंजील का मसला यही, ज़बूर का मसला यही, सहाइफ का मसला यही, और फरमाया मा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन, सूरतुल अंबिया, फरमाया मेरे महबूब तुझसे पहले जितने रसूल आए एक ही मसला लेके आए। वो मसला क्या था? ला इलाहा इल्ला आना फअबुदून। ओए कायनात के लोगों, इलाह सिर्फ एक, ला इलाहा इल्ला आना, मेरे सिवा इलाह कोई नहीं। नूह पैगंबर का मसला भी यही, इब्राहिम खलीलुल्लाह का मसला भी यही, हजरत मूसा कलीमुल्लाह का मसला भी यही, और कुरान का मसला भी यही। हत्ता के जब सूरतुल अंबिया खत्म होने लगी, अल्लाह ने फरमाया आयत नंबर 106, 7, 8 के मज़ामीन में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं मेरे महबूब कायनात के सामने बयान कर दे, कुल इन्नमा यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। ओए कायनात के लोगों, 3 पारों का कुरान एक ही मसला बयान कर रहा है, और वो मसला है इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। इलाह सिर्फ, ऊंचा बोल, इलाह सिर्फ अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं। मैं कहता हूं पीर मान, पर इलाह सिर्फ अल्लाह है, बुजुर्गों को मान, पर इलाह नहीं।
انبیاء کی عزت برحق، کعبہ کے رب کی قسم وہ الہ نہیں ہے، اولیاء اللہ کی کرامت برحق پر وہ الہ نہیں ہے، فرشتوں کے مقامات برحق پر وہ الہ نہیں ہے، اور ساری کائنات کے اپنے مقام کے درجے برحق پر وہ الہ نہیں ہے۔ الہ ہے تو صرف اللہ۔ قرآن کا مسئلہ یہی ہے، اور جو مولوی یہ بیان نہیں کرتا وہ مولوی اتنا بڑا لعنتی ہے، جو اس مسئلے کو چھپاتا ہے وہ اتنا بڑا ملعون ہے۔ قطعاً ایسے خنزیر کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ اپنے ایمان کو مت ضائع کرو، خود اپنا عقیدہ ٹھیک بھی ہے اور مسئلہ بیان نہیں کرتا۔ اب ذرا تھوڑا سا الہ کا معنی کرنے لگا، توجہ ہے؟ لوگ ہمیں کہتے ہیں بزرگوں کو نہیں مانتے۔ ہائے حضرت شیخ القرآن اللہ دیاں کروڑا رحمتہ امنی پیر بخاری، ہائے مسئلہ بیان کر گئے۔ اللہ کی رحمتیں ہوں ان بزرگوں پہ۔ ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم اندر کی بات بتا دیتے ہیں۔ یہ تو بڑے بزرگ تھے، ان سے پیچھے چل، اور آپ کو معنی بتا دیتا ہوں شیخ عبد القادر جیلانی سے۔ نام سنا ہے؟ 11ویں جو دوست بزرگ کھاتا ہے وہ بھی توجہ فرمائے۔ 11ویں کھانا آسان ہے، بزرگوں کا مزہ ماننا مشکل ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی، ایک کتاب ان کی فتوح الغیب ہے، ایک کتاب ان کی غنیہ ہے۔ غنیہ پڑھ رہا ہوں۔ غنیہ میں الہ کا معنی کرتے ہیں، فرماتے ہیں الہ اس کو کہتے ہیں کہ جب اسباب ختم ہو جائیں تو مخلوق جس کو پکارنے پہ مجبور ہے۔ اور الہ کو الہ کیوں کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں لِأَنَّ الْخَلْقَ يَتَذَرَّعُونَ إِلَيَّ فِي الْحَوَادِثِ وَالْحَوَائِجِ۔ الہ کو الہ اس لیے کہتے ہیں پوری کائنات مشکلات و حاجات میں اس کو پکارنے کے لیے مجبور ہو جاتی ہے۔ الہ کا معنی یہ ہوتا ہے مجبوروں کی سننے والا، مستر کی پکار کو سننے والا، اور الہ کو الہ کہتے اس لیے ہیں پوری کائنات اس کو پکارنے پہ مجبور ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو الہ کہا جاتا ہے۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی اور دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں لا مانع ولا موتیا، لا نافع ولا ضار ولا مانع ولا موتیا الا ہو، لا الہ الا ہو۔ اے کائنات کے لوگوں، لا الہ الا ہو کا معنی لا نافع، نفع کا مالک کوئی نہیں، ولا ضار، نقصان کا مالک کوئی نہیں، ولا موتیا، رتی جتنا بھی دینے والا کوئی نہیں، ولا مانع، اور مصیبتیں ٹالنے والا کوئی نہیں، الا ہو۔ یہ تو کون ہے؟ یہ تو عبد القادر جیلانی ہے۔ آج کہتے ہیں مماتیوں والا معنی نہیں مانتا۔ کہتا ہے کہ نہیں کہتا اندر دا پلیت، مماتیوں والی بات نہیں مانتا۔ اور مماتیوں کو چھوڑے گا قرآن تجھ سے چھوٹ جائے گا۔ تو مماتیوں کو مماتی کہتے اس لیے کہ یہ قرآن بیان کرتے ہیں۔ لسان العرب علامہ افریقی کی کتاب، وہاں پر مسئلہ یہ دو حوالے سن لو، میرا مزاج نہیں، یہ ان کے لیے ہیں جو قرآن نہیں مانتے، چلو بزرگوں کو مان لیں۔ جو قرآن مانتے قرآن سے پیش کرتا ہوں۔ آج کل قرآن کی تو ویلیو ہی نہیں نا۔ آج کل تو قرآن تعویذ لکھے جائیں، ڈنگر بیمار ہو جائیں ان کے اوپر پھرایا جائے، عدالتوں میں قسم اٹھائی جائے، حافظوں اور مولویوں کو بلا کر ختم والے بھیڑیے بٹھائے جائیں۔ پڑھتے تو نہیں ہوتے نا۔ یہ ختم پڑھنے بالکل بدعت، چاہے ہوں ربیع الاول کہتے، چاہے ہوں یہ بنگار خانی کی، قرآن خانی کی بنگار نہیں۔ اور جو مولوی یہ کام کرتے ہیں ایسے مولوی کو بھی جوتے مار لگاؤ۔ قرآن اس لیے آیا، سارے گرہج کی طرح وہ قبرستان بیٹھے، ملا صاحب پڑھ رہے ہیں، مردہ بخشا جا رہا ہے، اور قرآن آیا لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ قرآن ہے اندر چانن کرنا سے۔ قرآن شرک چھڑانے آیا ہے، خدا کا تعارف پیش کرنے آیا ہے۔
یہ شیطان نے محاذ بنایا، کول خانی، جمعراتی، 40ویں اور ختم مردوں کے، زندہ کے، دکان پہ آؤ جی مولوی صاحب ختم پڑھو، مکان پہ آؤ جی مولوی صاحب ختم کرو، اور بے حیا زمانے کا ملا جو قرآن بیان نہیں کر سکتا، وہ صرف روٹی کی خاطر، سالن کی خاطر وہ اس ہڑپے ہوئے کتے کی طرح پھرتا ہے، قرآن کو پھراتا ہے، حالانکہ یہ قرآن کے ساتھ ظلم ہے۔ برکت تب آئے گی اس قرآن کے ساتھ عقیدہ بنا، اس قرآن کے ساتھ اپنے ایمان کو بنا۔ ناراض نہ ہوئیے کوئی مولوی بیٹھا ہوئے بھائی، نعرہ نہیں، نعرہ نہیں، ٹائم نہیں۔ اصل مرکز سے شیطان ہٹاتا ہے، مرکز سے ہٹانا۔ قرآن جس مرض کی دوا تھا اس کا خیال ہی کسی کو نہیں۔ آج مسئلہ جب پوچھتے ہیں مولوی صاحب بزرگاں کی لکھی ہے، واہ واہ، اکابر نے کیا لکھا ہے، فلانے نے کیا لکھا ہے، اور فلانی کتاب میں کیا ہے، آج یہ عنوان ہے۔ حالانکہ مسلمان کو چاہیے تھا وہ پوچھتا مولوی صاحب قرآن کیا کہتا ہے، جو قرآن ہے یہ کس مرض کی دوا ہے۔ اللہ نے فرمایا شفاء لما فی الصدور، اے سینہ دی دوا ہے، اندر دی دوا ہے، تے اے نور ہے، تے نور دا معنی ہوندا ہے چانن، تے جے چانن ہوئے تو ڈاکو نظر آندے، توجہ ہے، انہارے سارے چھپے راندے، لیکن جتے قرآن دا نور آوے اور قرآن کا چاندنا آئے وہاں پتہ چلتا ہے فلانا شیخ الحدیث کہلانے والا بھی خنزیر، فلانا مولوی کہلوانے والا بھی بدماش جو قرآن کو نہیں بیان کرتا۔ یہ سارا چاننا کرنے والی کتاب یہ قرآن ہے۔ اس لیے یاد رکھ، یہ ختموں پہ قرآن پڑھنے والے اور چاہے کسی تعبیر سے کلوں پہ، 40واں پہ، شبینوں پہ اور ہر بدتوں پہ، ہیلا اسکات پہ یہ پڑھنے والے، یہ سب لانتیوں کا ٹولہ ہے، اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اچھا خیر، لسان العرب میں لکھا ہے الہ کا معنی، یہی معنی لکھ کر کے پکارے سننے والا۔ آگے اس نے مثال دی، فرماتے ہیں کما ان الطفل یالہ الی امہ۔ لسان العرب عرب کی معروف لغت کی کتاب، فرماتے ہیں الہ کو الہ اس لیے کہتے ہیں جس طرح بچہ چھوٹا ہو نا، کسی کو نہیں پہچانتا، دودھ پیتا بچہ، اسے کوئی تکلیف ہو تو وہ کرتا ہے امی امی، وہ کرتا ہے امی امی، یالہ الی امہ۔ اسی طرح پوری مخلوق جب اسباب ختم ہو جائیں تو وہ کرتی ہے اللہ اللہ۔ الہ کو الہ اس لیے کہتے ہیں، الہ کا معنی ہے پکارے سننے والا۔ جعفر صادق سے کسی نے پوچھا، امام راضی نے لکھا اور پیر کرم شاہ نے بھی لکھا ضیاء القرآن میں، وہاں اس نے بھی مانا۔ امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا مجھے الہ کا معنی تو بتاؤ، اس نے پوچھا کام کیا کرتا ہے، کہتا ہے کشتی کا ملاح ہوں۔ فرماتے ہیں کبھی ایسا میدان بھی آیا کہ تیرے اسباب ختم ہو گئے ہوں؟ انہوں نے کہا جی کشتی بمر میں پھنس گئی اور اسباب سارے جواب دے گئے، ایک وقت یہ بھی آیا۔ اب ذرا مسئلہ سمجھنا ہے، جعفر صادق کہتے ہیں جو وہ وقت تھا تو اس وقت کسی کو پکارنے کے لیے مجبور بھی ہوا تھا؟ اس نے کہا جی سبحان اللہ۔ جملہ ذرا دیکھو، کہتے ہیں فَذَلِكَ الَّذِي تَضَرَّعْتَ إِلَيَّ فَهُوَ إِلَٰهُكَ۔ جب اسباب ختم ہو گئے تھے اور جس کو تو پکارنے کے لیے مجبور ہوا تھا، اسی کو تو الہ کہتے ہیں، اسی کا معنی تو الہ ہے، یہی تو الہ ہے۔ اور قرآن بھی بولا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، اور قرطبی نے معنی کیا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ الَّذِي انْقَطَعَ عَنْهُ الْأَسْبَابِ۔ امام قرطبی فرماتے ہیں لوگو، اللہ فرماتے ہیں او کائنات والو، جب اسباب ختم ہو جائیں کون ہے تمہاری پکاروں کو پہنچنے والا؟ صرف پہنچتا نہیں، اَمَّن يُجِيبُ، ان پکاروں کو حل بھی کرتا ہے اور کر بھی سکتا ہے۔ وہ کون ہے؟ فرمایا یہ کہیں گے اللہ تو ان کو کہہ دے الہ مع اللہ، یہ تو معنی الہ دا۔
یہ کہیں گے اللہ الہ ما اللہ، یہی تو الہ ہے۔ اچھا یار وقت بڑا کم رہ گیا اور حضرت ابراہیم کی بات نہ ہو تو میری تقریر نامکمل ہوگی۔ توجہ ہے، حضرت ابراہیم مسئلہ الہ بیان کر رہے ہیں۔ آج کئی بے حیا کہتے ہیں مسئلہ سما نہیں چھیڑنا چاہیے، ایسے پاپی بھی پیدا ہو گئے۔ میں کہتا ہوں مسئلہ سما کا جو چھیڑنے کا منکر ہے نا، در اصل وہ مسئلہ الہ کا منکر ہے، الہ کا منکر ہے۔ کہتے ہیں مماتی مسئلہ سما چھیڑتے ہیں۔ میں نے کہا مسئلہ سما کے بغیر الہ بیان ہی نہیں ہو سکتا۔ جس نے بھی مسئلہ الہ بیان کیا اس نے بھی مسئلہ، چال میری نہ مان، ذرا وہ پیغمبر ہے جس کے بارے میں اللہ نے 2 جملے بڑے عجیب ذکر کیے، 2 جملے۔ افسوس اگر وقت ہوتا تو میں اس کی لمبی تفسیر کرتا، لیکن 2 جملے سن لو، پلے باندھ لو۔ ایک فرماتے ہیں انہو کانا صدیقا نبیہ، سبحان اللہ، اور وہ سچ کیا تھا؟ اذ قال لابیہ، اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہے، اور باپ کوئی معمولی آدمی نہیں، وہ وقت کا پیر ہے۔ اے جیسے آج سرائے خربوزہ میں خنزیر ہے، وہ بھی اس طرح کا پیر ہے۔ جیسے گولڑے میں پیڑ ہے، سیال شریف میں گھمگیر ہے، ایسا وہ بھی کیا تھا؟ پیر تھا۔ اور پیروں کو مسئلہ سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آذر پیر، گدی نشین اور بڑا پیر، اور پیر بھی ایسا جو لوگوں کو شرک کے طریقے تعلیم کیا کرتا تھا، لوگوں کو بتاتا اس بابے کو یوں پوجنا ہے، اس کو یوں پوجنا ہے، اور دعویٰ کرتا تھا رات کو بابے اٹھ کر میرا سلام بھی کرتے ہیں، مجھ سے گفتگو بھی کرتے ہیں، کسی کا میسج پیغام ہو ان کو میں دے دوں گا، یہ ساری باتیں کرتا تھا، اور بڑا کٹر مشرک، گبر مشرک۔ لیکن واہ میرا اللہ، جہاں تیری مرضی پڑتی ہے تو شرک کے اندھیروں میں بھی توحید کے چراغوں کو جلا دیتا ہے۔ اتنا بڑا اندھیرا، اور اٹھا کون ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ۔ یہ گولڑا شریف جانتے ہو؟ وہاں پر بھی ایک مولوی صاحب چند دن ہمارا مسئلہ مان گیا، پیر صاحب، پیر نصیر الدین۔ بعد میں تو پھر پیری مریدی کے چکر میں پڑ گیا، ایک دفعہ مانا، اور اس کی کتاب دیکھو طلوع میر اور لطمۃ الغیب، پیر نصیر الدین نے صاف لکھ دیا کہ اللہ کے سوا کسی کو داتا سمجھنے والا، غوث اعظم سمجھنے والا، اور قبروں پہ جا کے اپنی عرضیاں پیش کرنے والا، یہ اس درجے کا مشرک ہے جیسے کعبۃ اللہ کے اندر ابو جال قریشی مشرک تھا، یہ ابو جال کے درجے کا کافر اور مشرک ہے۔ اور پیر نصیر الدین نے کہا میں نے پوری زندگی میں مطالعہ کیا، مجھے قرآن اور سنت میں کوئی ایک حوالہ نہیں ملا جس میں یہ ہو کہ مشکل اور مصیبت کے وقت اللہ کے کسی نبی کو پکارا جائے، کسی ولی کو پکارا جائے، مجھے کتاب و سنت سے نہیں ملا۔ اور صاحب کہہ دیا بریلوی مولویوں کو کہ تمہارا کفر ابو طالب والا کفر ہے۔ ابو طالب سمجھتا تو تھا لیکن مانتا، اقرار نہیں کرتا تھا۔ تمہیں پتا ہے کہ تم کافر ہو لیکن تم اس بات کا اقرار نہیں کرتے۔ گوڑے بھی جھوٹ ہے، کر انکار اگر مولویاں رولا پہ چلو پیران تو منا دیں دے، حق حق ہوتا ہے۔ اور وہ اللہ اتنا قادر ہے کہ وہ ساری زندگی موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ مقابلہ کرنے والا آدمی، وہ بھی مرنے سے پہلے کہہ گیا آمنتو برب، گال موسیٰ دی سچی ہے، گال موسیٰ دی سچی ہے، وہ بھی آ گیا۔ توجہ کر، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، ابا سامنے ہے، پیر سامنے ہے، اور بڑا گدی نشین سامنے ہے، اور کہتے ہیں یا ابا تے، اس طرح نہیں کہا میرا ابا مسئلہ سمجھ، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ نے آسمان بنایا، اللہ نے زمین بنائی، یہ ڈنڈی والی توحید نہیں،
لوگوں کی آنکھوں میں دھول ڈالنے والی توحید نہیں، میں کہتا ہوں وہ توحید بیان کر جو نبیوں نے بیان کی ہے۔ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ نے آسمان بنایا، اللہ نے زمین بنائی، یہ تو وہ توحید ہے جس کو ابو جہل بھی مانتا تھا۔ ناراض نہ ہونا، میری بات کو سوچنا۔ رش بنائے گاڑیوں پہ ادھر ادھر سارا، ہم کہتے ہیں کہ وہ توحید بھی۔ حضرت ابراہیم کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، نہیں کہتے اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ آسمان بنائے، اللہ مولوی بنائے، اللہ ڈنگر بنائے۔ یہ توحید ہے؟ یہ تو ابو جہل بھی مانتا ہے۔ موڑتے ہاتھ رکھے ہیں نا، رگتے یاد ہے، یا اباتے لیما تعبدو، ہائے ہائے لیما تعبدو، کیوں پکارتا ہے، کیوں نظریں دیتا ہے؟ کس کی؟ ما لا یسمع، ما لا یسمع، سارے بولو ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنکا شیئا۔ ما لا یسمع، کیوں ان کو پکارتا ہے جو تیری پکار سنتے نہیں، تیرے حالات کو جانتے نہیں، تیری بگڑی بنا سکتے نہیں۔ اور سننے والا کون ہے؟ انکا انت السمیع العلیم، ان ربی لسمیع الدعاء انہو هو السمیع البصیر لیس کمثلہ شیء انہو هو السمیع البصیر۔ یہ ہوتا ہے مسئلہ الہ۔ کیا کہا ہے؟ لا یسمع، سنتے سنتے نہ نیڑوں تے نہ دوروں، اچھے نیڑوں سن لیندے۔ یاد رکھ، جو ما فوق الاسباب کسی زندہ کے سماع کا قائل ہے یا پیغمبر کے سماع کا قائل ہے، وہ اسی طرح کا کافر ہے جس طرح ابو جہل کافر تھا۔ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے۔ اٹھا سورہ فاتر، ہم سے وہ مداہنت نہیں ہوتی۔ اللہ وہ دن نہ لائے زندگی کا جب مسئلہ چھپانے کا وقت ہے۔ توجہ ہے، یہ قرآن کا مسئلہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لہو دعوت الحق، مسئلہ الہ بیان ہو رہا ہے۔ لہو دعوت الحق، پکاروں کے لائق ہونا صرف اس کا خاصہ ہے، اس کے علاوہ کوئی پکار کے لائق نہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں والذین تدعون، اور ایک قرات میں یدعون من دونہ، اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں، انبیاء کو، اولیاء کو، ان کی قبروں پہ جا کے، جنگلوں میں کھڑے ہو کے ان کو پکارتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی مثال سنو، اللہ کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما ہو ببالغہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نبیوں کو پکارنے والا مشکل کشائی کے لیے، حاجت روائی کے لیے، اس کی مثال سے ایک پیاسا آدمی تالاب کے کنارے پہ، سمندر کے کنارے پہ بیٹھتا ہے اور وہاں پر کہتا ہے اے پانی تو میرے منہ کے اندر آ جا۔ کباسط کفے، سورۃ الرعد پڑھ رہا ہوں، گھروں میں ترجمہ دیکھنا۔ فرمایا کہ کباسط پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کے بیٹھ گیا اور لے جب لوگ فاہو، پانی کو آوازیں دیتا ہے اے پانی میرے منہ میں آ جا، اے پانی میرے منہ میں آ جا۔ اللہ فرماتے ہیں وما ہوا ببالغہ، قیامت تک اس بنیرے پہ بیٹھ کے پانی کو بلاتا رہے، پانی اس کے منہ میں آ سکتا کیوں؟ طریقہ کیا تھا پانی لانے کا؟ سبحان اللہ، طریقہ کیا تھا؟ ڈول ہوتی، رسی ہوتی، رسی ڈالتا ڈول میں اور ڈول لٹکاتا کنویں میں، سمندر میں، اور اس کو کھینچتا، پانی آ جاتا یا نہیں؟ یہ بیٹھا ہے کنارے پہ اور کہتا ہے اے پانی آ جا، اے پانی آ جا، اے پانی آ جا۔ اللہ فرماتے ہیں ما ہوا بے، قیامت تک نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ یہاں اسباب نہیں۔ توجہ ہے، جہاں پانی آنے کے اسباب، جہاں پانی آنے کے اسباب، اس کے کتنا وزن ہے؟ چٹ ہے نا، اس کا کتنا وزن ہے؟ آپ اتنے پہلوان بیٹھے ہیں، یہ میں نے رکھ دی، وہاں بیٹھ کے اس کو اٹھا کے دکھاؤ، کوئی ایسا ہو، لگاؤ زور، ایک چٹی پڑی ہے نا،
آپ کہیں گے مولوی صاحب ہاتھ آگے کرنے دے، تو جو سبب ہے ما فوق الاسباب کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ وہ رسی سبب، ڈول سبب، اتھے سبب کوئی نہیں۔ واہ مولانا حسین علی اللہ کی رحمتیں ہوں، فرماتے ہیں اللہ دسنا چاندئی او پانی کے کنارے پہ بیٹھنے والا، اس کی مثال کس کے ساتھ دی؟ نبی کی قبر کے سرانے بیٹھنے والا اور انبیاء کی قبروں پہ بیٹھنے والا۔ اور کیا مثال دی؟ اللہ فرماتے ہیں جس طرح اس کے پاس اسباب کوئی نہیں، جو مر گیا ہے اس کی روح اس کے وجود میں کوئی نہیں، پیغمبر ہے تب کوئی نہیں، ولی ہے تب روح وجود میں کوئی نہیں، اس کے بھی سننے کے اور آنے کے سبب کوئی نہیں۔ جس طرح وہ تر و تازہ پانی موجود ہے، جہاں نبی کا وجود تر و تازہ قبر میں موجود ہے، جس طرح پانی اس کی پکار کو سن نہیں سکتا، اڑ کے آ کے اس کے منہ میں آ نہیں سکتا، اس طرح تر و تازہ وجود پیغمبر کا اس کی پکار کو سن نہیں سکتا، مشکل حل کر نہیں سکتا۔ اور فرمایا اگر اسی طرح پکارتا رہا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، پھر یہ بن گیا کافر۔ اور حضرت شیخ القرآن دا مانا ما دعاء الکافرین، نہیں پکار کافران دی، الا فی ضلال، مگر بھونک کتیاں دی، نہیں پکار کافران دی مگر بھونک۔ بیٹھا رہا بیٹے بیتے بھونک جا کی اثر ہوں میں۔ اللہ فرمایا کہ بن ویسی، ذرا اچھا بول کہ بن سی ما دعاء آیت پڑھو، ما دعاء کافرینہ یا عاشقینہ؟ ما دعاء۔ میرا بھائی قرآن مقدس کا مسئلہ الہ ہے، قرآن نے یہی مسئلہ بیان کیا، اور مسئلہ الہ یہی بیان کرتا ہے کہ اللہ کے سوا ما فوق الاسباب، سننے والا بھی کوئی نہیں، جاننے والا بھی کوئی نہیں، کرنے والا بھی کوئی نہیں، اور ما فوق الاسباب سننا یہ رب کا خاصہ ہے، ما فوق الاسباب جاننا یہ رب کا خاصہ ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہوا لا الہ الا اللہ، حاجت روا کوئی نہیں، الا اللہ مشکل کشا کوئی نہیں، الا اللہ لا سمیع الا اللہ لا بصیر الا اللہ لا کاشف الضر الا اللہ۔ اس کائنات کے اندر سب کچھ مل جائے گا، لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ الہ صرف اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ یہ سارے نبیوں کی دعوت ہے اور یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ میں اصل چلنا آگے چاہتا تھا لیکن وقت ختم ہو گیا ہے، تو جمعہ ہے، ایک اعلان سماعت فرما لیں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہمارے 26 نمبر G16 میں ہمارا مدرسہ ہے، تو وہاں پر جمعے کا افتتاح فرمائیں گے شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طیب طاہری حافظہ اللہ، وہ تشریف لائیں گے، اور حضرت مولانا سجاد الرحمن صاحب بھی یہ بھی آئیں گے، لہٰذا یہاں وہ نہیں آئیں گے۔ مجھے کہہ رہے تھے کہ 2 جمعے مسلسل چھٹی، میں نے کہا میں آپ کی چھٹی مانگ کے آؤں گا، تو وہ بھی ہوں گے۔ تو آپ جتنے توحید و سنت سے پیار کرنے والے ساتھی ہیں تو 11 بجے وہاں پہنچ جائیں، اور پورے ذوق شوق کے ساتھ دعوت بھی دیں، اور اپنے امیر محترم کا دیدار بھی کریں، اور جمعہ کی افتتاحی تقریب ہوگی، دوسروں کو دعوت بھی دیں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی حق پر استقامت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔